صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہماری لاسٹ جو 20 ڈیز تھے یعنی کہ عشرہ رحمت اور پھر عشرہ مغفرت، ان دنوں میں ہماری مختلف موضوعات پر مختلف قسم کی ویڈیوز آتی رہی اور کچھ بڑی تھی، کچھ چھوٹی تھی، کچھ 5 منٹ کے اندر تھی، کچھ 5 منٹ سے باہر تھی، تو آپ لوگوں نے دیکھا، اس کا پیار بھی دکھا ہے۔ لیکن الحمدللہ عز و جل ابھی ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آ چکا، یہ بھی الحمدللہ بڑی رحمت و برکت و مغفرت و اور خاص طور پہ اس کو عشرہ جہنم سے آزادی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عشرہ جہنم سے آزادی کے صدقے سے اس عشرے میں ہمیں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت ممکن ہے کہ 24ویں شب ہو یا 24واں روزہ ہو، لیکن شب قدر کے حوالے سے الحمدللہ موضوع ہمارا جاری ہے۔ تو آئے مزید سنتے ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر میں ہم کیا کیا کریں، اور ہے نا شب قدر کی جستجو میں تو ہر رات عبادت میں تو گزار رہے، لیکن اس کو مزید عبادت کیسے بڑھائیں؟ آئیں سنتے ہیں شب قدر کے نوافل۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ شب قدر میں اخلاص سے نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صحیح جو روایت ہے وہ روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 480 کی روایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ دیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے۔ محولہ ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357 حدیث نمبر 1768 حدیث نمبر 1768۔ ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحم اللہ المبین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لیتے تھے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی بزرگان دین کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین 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 بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو اگر مساجدوں میں آج کل جو نوافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے بالخصوص ان راتوں میں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے کے بزرگان دین کا طریقہ یہ چلتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، اچھا، پہلے کے بزرگان دین کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، تو لوگ جو بدعت کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات بولنے دیں، ہم اپنی عبادت پہ توجہ دیں۔ اگر ان چیزوں میں جائیں گے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسا ہی ہے، تو جس کو جو آتے وہ بول دیتا ہے نا، لیکن ہمیں کسی پر توجہ اگر دیں گے نا تو شاید ہم اپنی عبادت سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی عبادت کیجئے، اسی باتوں کو توجہ نہ دیجئے، اور علماء حق، علماء اہل سنت جو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں آپ ان کی طرف تحقیق تو کریں آپ کہ کون صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، تحقیق تو کریں، ایک دفعہ پہچانے تو صحیح انہیں، اور پھر میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا اگر ساتھ ہو تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا وہ ماحول ہے نا یہ کہ ہزاروں لوگ اس ماحول میں آئے اور بگڑے ہوئے آئے، ایسے نہیں کہ کوئی صحیح آئے تھے، بگڑے ہوئے آئے لیکن سدھر کے یہاں سے گئے اللہ کے حکم سے، الحمدللہ۔ تو کوشش کیجئے کہ ہر رات عبادت میں گزاریں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ آئیں شب قدر کی دعا بھی سن لیتے ہیں، چونکہ جس 24 شب ہے تو شب قدر کی دعا بھی ہم ہر رات پڑھنی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا کروں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یعنی یہ اللہ پاک
بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ بحوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306، حدیث نمبر 3524، حدیث نمبر 3524، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو رات ہی ہم پڑھتے ہیں اکثر کے زبان پر یہ دعا ہوگی، اگر نہیں بھی ہوگی تو آپ کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ کیجیے، اس میں یہ دعا بالکل لکھی ہوئی ہے، 200 صفحہ نمبر 201 پر یہ دعا لکھی ہے، تو وہاں سے یہ دعا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شب قدر کی جستجو میں ہر رات عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔